اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے برکت نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دجال کا معنی ہے بہت زیادہ جھوٹا اور دھوکے باز۔ دجال کو مسیح دجال بھی کہا گیا ہے۔ مسیح کا مطلب ہے سیاحت کرنے والا، چونکہ دجال اپنے فتنے کو پھیلاتا ہوا پوری دنیا کی سیاحت کرے گا، اس لیے اسے مسیح دجال بھی کہا گیا ہے۔ دجال کون ہے؟ دجال اولاد آدم میں سے ایک شخص ہوگا جسے اللہ تعالیٰ کچھ ایسی طاقتیں دے گا جو اس کے سوا نوع بشر میں کسی کو حاصل نہیں ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی آزمائش و امتحان کے لیے اسے یہ طاقتیں فرمائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خبردار کیا ہے کہ ہم اس کی گمراہیوں کو اختیار نہ کریں، نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کی تمام تر علامات سے بھی آگاہ فرما دیا ہے۔ دجال کی جسمانی علامات، چند علامات ہیں۔ پہلی ہے اس کا قد چھوٹا ہوگا، دوسرا عیب دار چال، تیسرا گھنگریالے اور گھنے بال، چوتھی بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، نمبر 5 سفید رنگ چوڑی پیشانی، نمبر 6 دونوں آنکھوں کے درمیان قاف فیرے یعنی کفر لکھا ہوگا۔ دجال کے ظاہر ہونے کی جگہ، دجال مشرق میں ایک ایسی جگہ سے خروج کرے گا جسے خراسان کہا جائے گا۔ وہ شام اور عراق کے درمیان ایک مقام سے ظاہر ہوگا۔ خروج دجال سے قبل پیش آنے والے واقعات: عربوں کی قلت، شدید لڑائی اور فتح قسطنطنیہ، فتوحات، بارش اور پیداوار کا رک جانا، فتنوں کی کثرت، 30 دجالوں اور کذابوں کا خروج ہوگا۔ بہت بڑا فتنہ اور فساد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس بہن بیٹی کے لیے کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق کو تم پسند کرتے ہو تو اس سے اپنی بیٹی بہن کا نکاح کر دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد عظیم برپا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال کا فتنہ، دجال ویران زمین پر نکلے گا تو اسے کہے گا کہ اے زمین اپنے خزانے نکال، تو وہاں کے مال اور خزانے نکال کر اس کے پاس ایسے جمع ہو جائیں گے جیسے شہد کی مکھیاں سردار مکھی کے گرد ہجوم کرتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال زمین پر 40 دن تک رہے گا، اس کا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور ایک دن 1 مہینہ کے، اور ایک دن 1 ہفتہ کے برابر، اور باقی 37 دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ دجال کے فتنہ کے متعلق اور دجال کا خروج۔ دجال اسلامی تعلیمات اور احادیث کی روشنی میں شخص متعین کا نام ہے جس کی فتنہ پردازیوں سے تمام انبیاء علیہم السلام اپنی امتوں کو ڈراتے آئے۔ گویا دجال ایک ایسا خطرناک فتنہ پرور ہوگا جس کی خوفناک خدا دشمنی پر تمام انبیاء علیہم السلام کا اجماع ہے۔ وہ عراق و شام کے درمیان راستہ سے خروج کرے گا، تمام دنیا کو فتنہ و فساد میں مبتلا کر دے گا، خدائی کا دعویٰ کرے گا، ایک آنکھ چٹیل ہوگی یعنی ایک آنکھ سے کانا ہوگا،
مکہ و مدینہ جانے کا ارادہ کرے گا، حرمین کی حفاظت پر مامور اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کا منہ موڑ دیں گے، وہ مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس کے جو تابع ہوں گے زیادہ تر وہ یہودی ہوں گے۔ 70,000 یہودیوں کی جماعت اس کی فوج میں شامل ہوگی۔ مقام لد پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ گویا دجال ایک ایسا خطرناک فتنہ پرور ہوگا جس کی خوفناک خدا دشمنی پر تمام انبیاء علیہ السلام کا اجماع ہے۔ وہ عراق و شام کے درمیان راستہ سے خروج کرے گا، تمام دنیا کو فتنہ و فساد میں مبتلا کر دے گا، خدائی کا دعویٰ کرے گا، ایک آنکھ چٹیل ہوگی یعنی ایک آنکھ سے کانا ہوگا، مکہ و مدینہ جانے کا ارادہ کرے گا، حرمین کی حفاظت پر مامور اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کا منہ موڑ دیں گے، وہ مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس کے جو تابع ہوں گے زیادہ تر وہ یہودی ہوں گے۔ 70,000 یہودیوں کی جماعت اس کی فوج میں شامل ہوگی۔ مقام لد پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ فتنہ دجال سے نجات کیسے حاصل کی جائے؟ اس سے دور رہنا، پہاڑوں میں روپوش ہونا، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا علم ہونا، سورۃ کہف ابتدائی 10 آیات کی تلاوت کرنا، نماز کے آخر میں فتنہ دجال سے پناہ طلب کرنا۔ کسی چیز کے بارے میں علم رکھنا اس کے بارے میں جہالت سے کہیں بہتر ہے۔ دجال سب سے بڑا فتنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے بارے میں اپنی امت کو خبردار کیا، ڈرایا اور آگاہ فرمایا، اس لیے کہ دجال کے ساتھ بہت سے عظیم فتنے اور شبہات ہوں گے۔ جب ہم دجال کی صفات، علامات اور اسے محفوظ رہنے کے طریقے معلوم کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے شر سے بچا لے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بلکہ تمام امت مسلمہ کو اس دجال کے فتنہ سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔